الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. ادباً احتراماً تعظیماً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز سامعین کرام، ایک یہ ہے کہ میں حضور کی شان اپنی زبان سے کروں، ایک یہ ہے کہ میں حضور کی شان شاعر کے شعروں سے کروں، اور ایک یہ ہے کہ میں حضور کی شان خدا کے قرآن سے کروں. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، اے پیارے، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اے نبی، ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا. اے نبی، ہم نے تیری جماعت کو اونچا کر دیا. اے نبی، ہم نے تیرے غلاموں کو اونچا کر دیا. تو معراج پہ گیا، ہم نے معراج کو اونچا کر دیا. تو مکے میں آیا، ہم نے مکے کو اونچا کر دیا. تو نے پتھر پہ پاؤں رکھا، ہم نے پتھر کو اونچا کر دیا. ابو بکر تیرا غلام بنا، ہم نے ابو بکر کو اونچا کر دیا. عمر تیرا غلام بنا، ہم نے عمر کو اونچا کر دیا. عثمان تیرا غلام بنا، ہم نے عثمان کو اونچا کر دیا. علی تیرا غلام بنا، ہم نے علی کو اونچا کر دیا. بلال حبش سے آیا، تیرا غلام بنا، ہم نے بلال کو اونچا کر دیا. میں نسبت کی بات کر رہا ہوں. کیا ابو لہب پیغمبر کا چچا نہیں تھا؟ ابو لہب جس کا معنی ہے شعلے والا، پیغمبر کے والد کا حقیقی بھائی تھا، بہت حسین و جمیل تھا. مگر یہی قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں. معزز سامعین کرام، چہرے کا حسن کام نہیں آیا، چہرے کا حسن کام نہیں آیا، حضور کا چچا ہونا کام نہیں آیا، حضور کے والد کا بھائی ہونا کام نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ حضور کی غلامی میں نہیں آیا. جب غلامی میں نہیں آیا تو چہرے کا حسن کام نہیں آیا. عبد المطلب کا بیٹا ہونا کام نہیں آیا، عبداللہ کا بھائی ہونا کام نہیں آیا. ایک دوسرے شخص کو تو دیکھو جو عرب میں کبھی آیا نہیں، مکے میں کبھی آیا نہیں، عربی زبان جانتا نہیں، حضور کا رشتہ دار نہیں، مگر مکان کتنا پا گیا کہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں تھا، قدموں کی کھٹکھٹاہٹ جنت میں ہو رہی تھی. میرے بھائیو، اسی کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب، ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا، تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. تو انگلی فرش زمین پر اٹھاتا ہے، چاند دو ٹکڑے سے بری پر ہوتا ہے. توجہ فرمان، سیدنا ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کے ہدایت کی دعا فرمائیں. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم ایدی بی ام ابی ہریرہ. یہ دعا کرا کہ حضرت ابو ہریرہ بھاگے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ گھر پہنچے، دروازہ بند ہے، والدہ غسل فرما رہی ہے. غسل فرمانے کے بعد ابو ہریرہ کی والدہ نے کہا اے ابو ہریرہ آج میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی روشنی آ چکی ہے. اے ابو ہریرہ جلدی لے چل، رسول اللہ کی بارگاہ سے کلمہ پڑھا. میرے بھائیو، اسی کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب، ہم نے تیری دعا کو اونچا کر دیا، تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے بھائیو، ہم تسلیم کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری فضاؤں میں اڑی، ہواؤں میں اڑی، لوگ حیران ہو گئے. مگر میرے مصطفیٰ کی شان تو دیکھو، میرے مصطفیٰ کی سواری وہاں پہنچی جہاں جبرائیل امین بھی نہ پہنچ سکے. اس لیے تو ہمارے امام نے کہا جبرائیل امین بھی رہ گئے سدرہ پر، عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی. میرے سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، میرے مولا میرا سینہ کھول دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. مگر موسیٰ علیہ السلام کو تو دعا مانگنی پڑی. جب میرے آقا کی باری آئی، رسول اللہ نے دعا نہیں مانگی بلکہ رب العالمین نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک. اے محبوب تیرے کہنے سے پہلے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب ارنی، اے اللہ دیدار کرا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. مگر میرے مصطفیٰ کی عظمت تو دیکھو، رسول اللہ نے دعا نہیں مانگی بلکہ رب العالمین نے فرمایا
فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے محبوب، اللہ نے لا مکان پر تیری دعوت کر رکھی ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، پتھر سے چشمے نکلے، لوگ حیران ہو گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی شان تو دیکھو، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ نے انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہیں واہ واہ۔ معزز سامعین کرام، آخری بات ہم حضور کی شان اسی قرآن سے دیکھتے ہیں۔ دنیا میں کتابیں اور بھی اتری، اترنے کو تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، دیکھنا یہ ہے وہ کیسے اتری اور قرآن کیسے اترا۔ توجہ فرمائیں، تورات کی بارے فرمایا ہے موسیٰ 40 دن کا چلا کر کے طور پہاڑ پہ نا میں تورات دوں گا۔ انجیل کی باری ہے، فرمایا عیسیٰ اس عبادت خانے میں بیٹھے رہو میں انجیل دوں گا۔ زبور کی باری آئی، فرمایا ہے داؤد اس عبادت خانے سے باہر نہ جانا میں زبور دوں گا۔ میرے بھائی تورات اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام لینے گئے، انجیل اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لینے گئے، زبور اتری، حضرت داؤد علیہ السلام لینے گئے۔ قرآن اترا کون لینے گیا؟ میرے محبوب کی عظمت تو دیکھو، قرآن اترا کون لینے گیا؟ پیغمبر مکے میں تھے، قرآن مکے میں بھیج دیا۔ حضور مدینے میں تھے، قرآن مدینے میں بھیج دیا۔ حضور بازار میں تھے، قرآن بازار میں بھیج دیا۔ حضور بازار میں تھے، قرآن بازار میں بھیج دیا۔ حضور سفر میں تھے، قرآن سفر میں بھیج دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لہو قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا کتاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔